بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ محسن نواز صاحب کا جو پیج ہے، یہ ویڈیو ان کے پیج کے لیے ہے۔ محسن نواز صاحب سے میری ملاقات آج سے کوئی 15 سال پہلے کی ہے، اور میری خوشی کی جو باعث بات یہ ہے کہ میری زندگی کا جو پہلا ریڈیو کا انٹرویو ہے وہ محسن نواز صاحب نے میرا لیا تھا، جب اس وقت مجھے زیادہ بولنا بھی نہیں آتا تھا اور میں تھوڑا سا نروس بھی تھا، اور میرے لیے جو مشکل ہوتی ہے بات کرنی، وہ محسن صاحب کے انداز گفتگو نے اور ان کے انداز جو سوال کا تھا وہ اتنا حلیم تھا کہ میرے لیے گفتگو کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ پہلے میں گھبرایا ہوا تھا، پھر جب انٹرویو آدھا ہوا تو میں کانفیڈنٹ ہو گیا، اور جب انٹرویو ختم ہونے والا تھا تو میں اس وقت تک اوور کانفیڈنٹ ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی ہے محسن نواز صاحب کی میرے ساتھ۔ میں ان کو اکثر سنا کرتا تھا، اکثر دیکھا کرتا تھا، اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، کہ جب بھی کبھی زندگی میں آپ مایوس ہو جائیں یا آپ کا ایسا خیال آئے کہ ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے، تو ایک دفعہ خودکشی کرنے سے پہلے محسن نواز صاحب کو ضرور ملاقات ان سے کر لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو آپ کی مشکلات ہیں اور جو دنیا میں مشکلات ہیں، اس کا کوئی بھی اتنا مشکل نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ آج میں ان کے چینل کے لیے، ان کے فیس بک کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی باعث برکت بات بھی ہے، اور مجھے فخر بھی بہت ہے کہ میں ان کے پیج پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جن کو میں بڑے عرصے سے سنتا آیا، دیکھتا آیا۔ تو میں کچھ جو موضوعات ہیں میری زندگی کے، جو میں نے تحقیقیں کی، جو میں نے ریسرچز کی، اس میں ایک موضوع جو ہے وہ صوفیزم بھی ہے۔ صوفیزم پہ موضوع پہ اکثر جو لوگ اس طرف آتے ہیں، وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دو ایسے لوگ ہیں جو صوفیزم اور تصوف کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، وہ اپنی مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں کے حل کے لیے کسی نہ کسی صوفی کے پاس آتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو خدا کی تلاش اور اس کائنات کو خدا نے کیوں بنایا، کیا خدا ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا، انسان سے خدا کیا چاہتا ہے، جن کے بڑے بڑے دماغ میں جو سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کو جو جواب عام جو عالم حضرات ہیں یا اساتذہ ہیں ان سے جب نہیں ملتے، تب پھر یہ لوگ صوفیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے جوابات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو آپ بڑی ایسے لوگوں کی تعداد ویسے بڑی کم ہوتی ہے جو کہ ان سوالات کی تلاش میں ہے۔ زیادہ تر لوگ روحانی شخصیات اور صوفیوں کے پاس اپنی مشکلات اور پریشانیاں لے کے آتے ہیں، اور جب بھی کوئی علم کی تلاش میں یا تحقیق کی نیت سے جب بھی کسی صوفی کے پاس کوئی جاتا ہے، ان کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے ان کو ملاقات کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی دنوں بعد آج کوئی ایسا شخص بھی آیا ہے جو کہ خدا کی تلاش کے لیے میرے پاس آیا۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے خدا کو تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل لگے تو کسی ایسے شخص کی تلاش کر لیں جس نے خدا کو تلاش کیا ہو، جو آپ کی تلاش کو آسان بنا دے گا۔ تو میں نے بھی یہی سوچا کہ خدا کو تلاش کرنا تو ایک مشکل ترین عمل ہوگا میرے لیے، تو کیوں نہ کسی ایسی شخصیت کی تلاش کر لی جائے جس نے خدا کو تلاش کیا ہو۔ 4-5 جو بنیادی نشانیاں میں نے صوفیہ میں دیکھی، پہلی جو بات میں نے ان میں دیکھی، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا لنگر وسیع ہوتا ہے۔ دوسری خاص بات یہ دیکھی کہ ان کی نظر دوسروں کی جیبوں میں نہیں ہوتی۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی آیا ہے تو ہم سے کوئی نہ کوئی کچھ لے کے جائے، نہ کہ ہمیں دے کے جائے۔ تیسری بات یہ، جو تیسری نشانی ہے، ان کے اندر گہرائی بہت ہوتی ہے۔ انسان کی جو مشکلات ہیں،
جو اس کی کمزوریاں ہیں، اس کے مسائل ہیں، ان کو بتانے نہیں پڑتے، بغیر زبان کھولے ان کو ان کی تکلیفوں کا، پریشانیوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر یہ ان کی پریشانی اپنی پریشانی بنا لیتے ہیں، اور ان کی پریشانی کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کیسے دور کیا جائے، ان کو کیسے حل کیا جائے، اور اس کی زندگی میں راحت ڈالی جائے، ان کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے آسانی پیدا کی جائے۔ چوتھی نشانی یہ کہ ان کے پاس کوئی بھی سوال کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی کو یہ نہیں کہتے کہ پہلے ایمان میں داخل ہو جاؤ پھر میں آپ کی بات سنوں گا، پہلے کلمہ پڑھو پھر میں آپ کی بات سنوں گا۔ لہٰذا مختلف مذاہب کے لوگ، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں، ہندو ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان لوگوں کے پاس بڑی دل کھول کے اپنی بات کر پاتے ہیں۔ پانچویں نشانی جو ہے وہ بڑی خاص نشانی ہے، یہ اپنے آپ کو درمیان سے نکال کے کوشش کرتے ہیں کہ انسان کا تعلق خدا سے ملے، تاکہ ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، وہ خدا ان کو خود ڈائریکٹلی ہم کلام ہو کے ان کو حل کرے۔ کوئی بھی شخص ان کے پاس جاتا ہے، اس کی پریشانی بہت بڑی ہوتی ہے، جیسے ہی کمرے سے باہر آتا ہے تو پریشانی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ سوال اکثر میں نے بابا عرفان الحق صاحب سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ جب شخص آپ کے پاس کوئی آتا ہے اپنی پریشانی لے کے تو بڑا دکھی ہوتا ہے، چند ہی لمحات میں اس کا دکھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک امید نظر آتی ہے، اس کے اندر ایک موٹیویشن نظر آتی ہے۔ تو بابا عرفان الحق فرماتے ہیں کہ میں اس کی پریشانی کم کر دیتا ہوں اور اس کا حوصلہ بڑھا دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کو اپنا ہی مسئلہ چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مسئلہ چھوٹا لگتا ہے تو اس کے اندر اس کو سولو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بابا یحییٰ کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو وہ اتنی گہری باتیں کرتے ہیں، وہ کہانی میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی ہر گفتگو میں آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ ایک جو بڑا علمی شخص ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو کو سمجھانے کے لیے کہانی کا سہارا لیتا ہے، تو جو شخص گفتگو سے ایک لرننگ، ایک علم کو اخذ کرے، وہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ سمجھانے سے انسان ایک تو اوفینڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو لرننگ جو پیٹرن ہے وہ اس طرح سے اس کو بات سمجھ نہیں آتی جو آپ کسی کہانی سے بات کو واضح کر سکتے ہیں۔ محسن نواز صاحب بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہیں کہ کوئی بھی ان کے پاس آئے، ان کو اپنا دکھ کم اور چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ان کے لیے دعاگو ہوں کہ یہ اسی طرح لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کرتے رہیں، ہوپ کریٹ کرتے رہیں، اور موٹیویشن کریٹ کرتے رہیں، تاکہ آج کا جو نوجوان ہے جو مایوسی کا شکار ہو چکا ہے، جس کو لگتا ہے کہ اس ملک میں کامیابی ملنا مشکل ہے یا ناممکن ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سہارا ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ کامیاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔